Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جسے جب تم قرآن پڑھتے سنو تو محسوس کرو کہ وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خوف خدا رکھنے والے شخص سے زیادہ اچھی آواز میں تلاوت قرآن کسی سے نہیں سنی جاتی۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کے علوم جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ لوگوں میں سے سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے قرآن سنا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ کاش ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں قرآن پاک سمجھ میں بھی آئے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے ہمیں وہ بھی سمجھ میں آئے اور ہم پھر مکمل توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ججز موجود ہیں اور 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ ججز کی طرف چلیں گے۔ ججز آج بچوں کی آیات سنیں گے، تلاوت سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ پہلے ججز کی طرف چلتے ہیں، پھر 4 بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سے نام پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے قاری تسلیم صاحب اور قاری علی اصغر صاحب موجود ہیں جو بچوں کی تلاوت سنیں گے اور تلاوت سن کر پھر بچوں کی رہنمائی کریں گے کہ کیا غلطیاں کی ہیں، کہاں پر کچھ کمی رہ گئی ہے، کیسے پڑھنا تھا۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ بچوں کی طرف چلتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد عبادت طاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ مریل خوگرآباد۔ جی آپ کا نام؟ محمد صوبان طاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ اللور سے۔ آپ کا نام؟ محمد مجاب الطاری، آپ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ملیر کھوکرا پار۔ جی آپ کا نام؟ عبدالسبحان الطاری، آپ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ملیر کھوکرا پار، مدرسۃ المدینہ۔ تو ہمارے ساتھ 4 بچے آج موجود ہیں، عباد احمد الطاری، محمد صوبان الطاری،
مجاب احمد اتاری اور عبدالسبحان اتاری، جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جو آیات آپ تلاوت کریں اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ترتیل میں پڑھیں۔ ہمارے ججز سنیں گے اور اگر چاہیں گے تو اس کے بھی نمبرز مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 تا 47 یعنی 40 سے 47 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسکین کو صدقہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پاک کی آیتوں کے بارے میں غلط فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط باتیں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان برے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی اور قرآن و سنت پر عمل کرتے رہنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، عباد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عباد اتاری نے ترتیل میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، چند اغلاط کی طرف نشاندہی کروں گا۔ فی جنات میں نون مشدد جو ہے اس کو کافی دراز کیا انہوں نے۔ اسی طرح عن المجرمین ہے، آنیل پڑھا اس کو،
ठीक है, यानी अलिफ मद आ खींच दिया या खींच दिया, खड़ी हरकत के साथ इसको दराज कर दिया। यानी यहाँ पर आइन को हमज़ा से बदल दिया या अलिफ से बदल दिया, लंबा कर दिया। आगे जब पढ़ा अनिल मुजरिमीन, मीन, जब नून साकिन होगा या मीम साकिन होगी तो उसमें कान के लिए आवाज़ आती है, नाक में आई और गई। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में वो जारी रहती है। और अगर मीम या नून पर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह होगा तो भी पढ़ने के अंदर आवाज़ नाक में तो जाएगी एक आन के लिए, लेकिन नाक के अंदर उसको इस अंदाज पर लेके जाना कि वो गुन्ना महसूस हो। जैसे कि देखें, अनिल मुजरिम, मी, दोनों में फ़र्क है ना। तो इस अंदाज़ पर जो है तवज्जो की हाजत है कि ऐसे अल्फाज की जिसमें नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए ज़्यादा, यानी मीम को खींचते हुए नाक में आवाज़ लगे, मी ऐसे कर जी, मी, मी, मी और मी जी, ऐसे। इस पर तवज्जो करें। इन्हें 100 में से 85 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। जी माशाल्लाह, इबाद अहमद अत्तारी ने तिलावत की है तरतील में, और कारी साहब ने इनकी इस्लाह की है, कुछ अगलात बताई हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने पढ़ा फ़ी जन्नाती यतसाअलून, तो मुझे ऐसा लगा फ़ी जन्नाती का जो गुन्ना है उसमें आपकी मिक़दार कमी रही। बाकी आपकी तिलावत में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो ये कि आपकी तिलावत में ठहराव है, मद्दात में लहर है और वक्फ़ में भी ठहराव है, यानी एक तरतील वाला अंदाज़ मुझे नज़र आया। और जिस तरह से कारी साहब ने आपकी कुछ अगलात की निशानदही की है उस पर आप तवज्जो फरमाएँ। बहरहाल आपकी तिलावत कदर बेहतर थी। 100 में से आपको नंबर दिए जा रहे हैं 95 नंबर। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब, सोबान अत्तारी ने कैसी तिलावत की? माशाल्लाह अच्छी कोशिश रही, लेकिन जो 2 आयतें इन्होंने तिलावत की उनमें एक जो मिस्टेक है वो बार बार देखने को मिली, और वो हरूफ मद्दा पर जो है मद दराज कर देना। जैसे बा था, अलिफ मद्दा, उसको दराज कर दिया इन्होंने। फ़ी था, या मद्दा, उसको भी दराज कर दिया इन्होंने। कालू में वाव मद्दा था, उसको भी दराज कर दिया। बाकी ओवरऑल कुछ बेहतर था, लेकिन ये गलतियां जो है इस पर तवज्जो फरमाएं कि जो मद असली है हरूफ मद्दा, उसको एक अलिफ की मिक़दार से ज़्यादा दराज ना करें। इन्हें 100 में से 90 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। जी मोहम्मद सोबान अत्तारी की मैंने भी यही कुछ मिली जुली अगलात नोट की हैं। मैं कारी साहब की बात से सहमत हूँ। नंबर मैं भी इनको दे रहा हूँ 100 में से 90 नंबर। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई, मुजाब अत्तारी ने कैसी तिलावत की? मुजाब अत्तारी ने अच्छी कोशिश की तिलावत में, इनके पास लहजा है और वक्फ़ में मज़ीद ये बेहतरी ला सकते हैं। लहजा कोई ख़ूबसूरत मश्क करके ये अपनी तिलावत मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक मकाम पर इन्होंने पढ़ा वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। वकुन्ना में जो है नून मुशद्दद का गुन्ना था, उसमें कमी कर दी, और वो कमी मुझे लगता है इस वजह से भी शायद इनसे हो गई हो कि इन्होंने दोनों आयात को वसल में पढ़ा। अगर ये दोनों आयात के दरमियान फ़सल करते यानी कि वक्फ़ करते तो दूसरी आयत मजीदा को मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत पढ़ने की इनके पास सलाहियत है, शायद वो बेहतर अंदाज पर पढ़ जाते। इसी तरह मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये एक आयत पर वक्फ़ करेंगे और आगे जाएंगे तो आगे अगली आयत में मद्द मुत्तसिल की भी मद है और सुकून वक्फ़ी की वजह से मद्द हारिस भी हो रही है। तो मुझे ये इनसे उम्मीद थी कि ये वक्फ़ बहुत खूबसूरत करेंगे क्योंकि इनके पास लहजा है माशाल्लाह। तो बहरहाल कुछ कमी रही जिसकी वजह से इन्होंने 2 आयत मिलाई ना, इस वजह से कुछ कमी रह गई। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जो अगलात इनकी खिदमत में बयान कर रहे हैं इस पर अमल करेंगे और अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल इनकी तिलावत अच्छी रही। नंबर आपको जनाब दिए जा रहे हैं 100 में से 90 नंबर आपको दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई और हौसला अफजाई भी की। मेरी तरफ से भी इनके लिए ये कि इनके पढ़ने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है।
लब व लहजा भी है, और ख़ास तौर पर हरूफ की अदा, सिफ़ात की अदा, मखारिज वगैरह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने सही। अदा किए हैं, और कोशिश इनकी रही इसी तरह से तो ये बहुत अच्छे कारी बनने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी जो अगलात कारी साहब ने निशानदेही की वही अगलात मैंने भी नोट की थी। इन्हें 100 में से 92 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई, अब्दुस सुबहान अत्तारी ने कैसे तिलावत की है? अब्दुस सुबहान अत्तारी ने भी कोशिश अच्छी की। इब्तदा ही में इन्होंने वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन में जो नून आ रहा है मुशद्दद वाला वकुन्ना, इसकी एक तो मिक़दार और फिर अलिफ मद्दा था, उसको बेहतर अंदाज पर पढ़ना। मज़ीद ये कि आगे जो हर्फ आ रहा है हत्ता जो कलिमा है, उसमें मुझे लगा हा थोड़ा वाज़े नहीं हुआ, और वक्फ़ भी जो है ये चाहते तो मज़ीद बेहतर हो सकता था। वक्फ़ में मज़ीद बेहतरी की इनको हाजत है। बहरहाल कोशिश इन्होंने अच्छी की अपनी तरफ से। बहरहाल नंबर इनको दिए जा रहे हैं 100 में से 92 नंबर इनको दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। माशाल्लाह अच्छी कोशिश रही। चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि जैसे कि कारी साहब ने फरमाया कि कुन्ना में दराज कर दिया अलिफ को, इसी तरह अता अनल यकीन में भी ता खड़ी ज़बर ता इसको दराज किया। अहम जो बात अर्ज़ करूँगा वो ये है कि वक्फ़ जब किया जाएगा तो सांस और आवाज़ को दोनों को तोड़कर ठहरेंगे, और फिर उसके बाद जो है जो लफ्ज़ है वो अदा किया जाएगा सुकून की हालत के अंदर। बाज़ बच्चे पढ़ने के दौरान जो है हमें लगता है कि अदायगी अच्छी कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ा अलिफ बा ता सा जी, क्या हुआ इधर? आपको लगा कि जीम अदा हो गया, लेकिन मीम जो है उसको हज़फ कर दिया बच्चे ने। सही। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक की है, बी यौमिद्दी, उसमें जो नून साकिन था ना उसकी अदा जो है वाज़े तौर पर नहीं आई। सही है। तो ये तजवीद का जानना, और उसके साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है वो है वक़ूफ़ का जानना कि किस कलमे पर किस तरह से वक्फ़ होगा। ये एक कारी कुरान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस मिस्टेक को जो है इनके साथ साथ दीगर को भी जो है पिक करना चाहिए कि मैंने इस तरह से अंदाज से पढ़ना है कि अदा करते वक्त जो है पूरी जो है वक्फ़ की तरकीब बने। कई आपको ऐसे कारी साहबान मिलेंगे पढ़ रहे होंगे लेकिन आखिर में जो लफ्ज़ है उसको हज़फ कर रहे होंगे, ये बड़ी गलती है। पूरा पढ़ना है, आखिर तक जो है उसको सही अदा करना है। अब्दुस सुबहान भाई को 100 में से 92 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ, बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बजर राउंड। बजर राउंड। दूसरे राउंड में हमें क्या करना है? बजर दबाना, बजर प्रेस करना है। और तरीक़ेकार दूसरे राउंड का ये है कि जब मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ उसके बाद जब जी कहूँ तो आपको बजर प्रेस करना है। जो सबसे पहले प्रेस करेगा उसी से जवाब लिया जाएगा। और अब जो आप जवाब में आयत पढ़ेंगे वो आप हदर में पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपको ख्याल रखना है। तो चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. सवाल नंबर 1, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह पाक की शान सबसे बुलंद है? जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है मुजाब अत्तारी ने। जी। वलिल्लाहिल मसलुल आला। तर्जमा, और अल्लाह की सबसे बुलंद शान है। चलते हैं अपने जजेस की तरफ। जी अली असगर भाई। जवाब दुरुस्त है, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। जी तस्लीम भाई। माशाअल्लाह अच्छी कोशिश रही, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 2,
وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے صوبان التاری نے. جی ولدار الآخرة خیر. ترجمہ اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ولدار میں الف مدہ کو دراز کر دیا کافی. باقی ماشاءاللہ ایک اچھی جو ترکیب رہی ان کی وہ خیر کا جو وقف ہے نا انہوں نے وہ بہت اچھا کیا. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی یہی غلطی میں نے بھی نوٹ کی. ولدا میں الف مدہ کو بڑھا دیا. آخرہ میں جو خا مستعلیہ حرف ہے اس کو باریک کیا انہوں نے. آخرتی پڑھا. سوری خوابی اور رابی اس میں ان کو مزید بہتری کی حاجت ہے. اور وقف میں یہ مزید مد عارض کی مقدار بڑھاتے اور وقف کو لہجے کے ساتھ کرتے تو مزید خوبصورتی آ جاتی. نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عباد التاری نے. جی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. ترجمہ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب ان کا درست ہے لیکن ایک مقام پر انہوں نے حرف مد کو یعنی کھڑا زبر کو تھوڑا سا دراز کر دیا. ابھی ان کو تھوڑا مارجن ہم دے رہے ہیں. زیادہ دراز نہیں ہوا, ہلکا سا انہوں نے کیا تھا. باقی آیت مجیدہ درست ہے لیکن نیکسٹ ٹائم آپ احتیاط کیجئے گا ورنہ آپ کے نمبر مائنس کیے جائیں گے. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی. عباد بھائی کو میری طرف سے بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب التاری نے. جی یعظکم لعلکم تذکرون. ترجمہ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. مجاب بھائی نے اچھی کوشش کی لیکن قاف اور کاف کا فرق کرنا لازم ہے. یہاں پر کاف تھا باریک یعظکم اور پھر لعلکم میں بھی باریک کاف تھا. یہ مجھے موٹے محسوس ہوئے مستعلیہ کی طرح قاف, تو یہاں ان سے غلطی ہوئی. بہرحال انہیں 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی مجاب التاری آپ نے پڑھا اس کو یعظکم لعلکم تذکرون. رون میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ وقف کو اگر آپ تھوڑا لہجہ دے کر پڑھیں گے تو آپ کی تلاوت مزید بہتر ہو سکتی ہے. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے تھے یعظکم لعلکم تذکرون. ٹھیک ہے. بہرحال قاری صاحب نے آپ کی اصلاح کی ہے. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد السبحان التاری نے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ترجمہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی عبد السبحان التاری نے جواب جو دیا ہے اس آیت مجیدہ کو تلاوت فرمایا. ما عندکم ما الف مدہ تھا اس کو دراز کر رہے ہیں, اکفا کے گننے میں مقدار کم کر رہے ہیں. پھر آگے جو ہے اکفا کا گنہ آ رہا ہے یا فدو ما عندکم یا فدو میں, وہاں بھی گننے کی مقدار میں کمی رہی. تو جہاں پر حرف مد اس کو زیادہ کر دیتے ہیں
اور جہاں پر غنے آ رہے ہیں وہاں پہ مقدار کم کر دیتے ہیں. صحیح. تو بہرحال نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. قاری صاحب نے ماشاءاللہ اچھی اصلاح فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں کہیں اخفا آئے گا نا تو اس کی ادا کو اس انداز میں ادا کریں کہ جس طرح سے اس کا حق ادا کرنے کا. جیسے کہ ما عندکم، اخفا کو بھی اور گنہ کو بھی جو انداز آپ نے اختیار کیا ہوا ہے پڑھنے میں لب و لہجے کے اعتبار سے، اس کو بھی اس لہجے کے اندر لے لیں. ٹھیک ہے، الگ الگ محسوس نہ ہو. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی، وہ آیت ایک ایک کر کے آپ کو پڑھنی ہے. اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ تدویر میں پڑھنی ہے، یعنی حدر اور ترتیل کی درمیانی راہ تدویر میں آپ کو پڑھنا ہے. یہ آیت آپ کو جو دکھائی جائے گی. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبادت تاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. وما کا الف دراز کر دیا اور اکثرہم میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہاں پر، تو قاعدہ اخفاء شفوی کا لگے گا. انہوں نے یہاں پر اخفاء شفوی کیا تو لیکن اس کی مقدار کو پورا نہیں کیا. اور تدویر کا ہمارا یہ راؤنڈ ہے، اور تدویر کے اندر اگر یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مشرکون میں جو ہے وقف کو مزید تھوڑا سا مد عارض ہو رہی ہے یہاں پر وقف میں دراز کرتے تو زیادہ مزہ آتا. انہیں 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی میں نے بھی یہی غلطیاں کچھ نوٹ کی ہیں، اور یہ جو راؤنڈ ہے ہمارا عباد احمد اتاری تدویر کا راؤنڈ ہے. آپ اس کو حدر میں پڑھ کر چلے گئے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو راؤنڈ حدر کا ہے اس کو حدر میں، اور جو تدویر کا ہے اس کو تدویر میں پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 42 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی صوبان اتاری. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں صوبان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. جی صوبان اتاری نے بھی تقریباً وہی ملی جلی اغلاط کی ہیں. وما یؤمن اکثرہم، یہاں پر اخفاء شفوی کا گنہ تھا وہ ترک کر دیا. الا وہم ادغام شفوی ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو ایک الف کی مقدار میں غنہ کرنا تھا جو کہ آپ نے کمی کر دی اس میں. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. نمبر آپ کو عرض کروں اس سے پہلے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس آیت کو حدر میں تلاوت کیا ہے، جبکہ یہ راؤنڈ ہمارا تدویر کا ہے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. اکثر جو اغلاط تھیں اس کی نشاندہی قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں فرما دی ہے. میری طرف سے بھی انہیں 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی مجابت تاری. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مجابت تاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت کی ہے. مجابت تاری کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی مجاب احمد اتاری کو جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم عرض کر رہے تھے
کہ وقف پر توجہ فرمائیں، وقف بہتر انداز پر کریں، جو کہ اس راؤنڈ میں ہمیں نظر بھی آیا، اور وقف بہت خوبصورت انداز پر انہوں نے کیا۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ محسوس یہ ہوا کہ ہاں بھئی اب جو ہے تدویر والی کیفیت ہمیں سنائی دی گئی اور لہجے کے ساتھ سنائی دی گئی، لہجہ بھی خوبصورت، وقف بھی خوبصورت، بس ایک مقام پر جو ہے وما جو تھا وہ تھوڑا سا دراز کر دیا، جس کے نمبر ہم مائنس نہیں کر رہے۔ میں ان کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی عبدالسبحان الطاری۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ عبدالسبحان الطاری، آپ تین جو آپ کے کنٹسٹنٹس ہیں، آپ کے کمپٹیٹر ہیں، ان کو آپ نے سنا، وہ آیت مجیدہ جب تلاوت کر رہے ہیں پہلا ہی کلمہ ہے وما، تو اس میں مد منفصل یا متصل تو ہے نہیں، جو آپ نے اس کو اتنا دراز کر دیا وما، وہ لہجے کے چکر میں آپ سے ہوا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہمیشہ ادائیگی کو مقدم کریں، نہ کہ لہجے کو۔ ادائیگی کے ساتھ لہجہ ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ لہجے کی وجہ سے آپ تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو بگاڑ دیں، اس چیز سے بچیں۔ باقی یہ ہے کہ لہجہ آپ نے اچھا اپنایا آگے جو کلمات تھے ان میں، اور وقف بھی اچھا آپ نے کرنے کی کوشش کی، اور ایک اچھی بات یہ بھی رہی آپ کی تلاوت میں کہ آپ نے اس آیت مجیدہ کو تدویر میں پڑھنے کی کوشش کی۔ بہرحال کوشش آپ کی اچھی تھی، آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 46 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے عبدالسبحان کی تلاوت سے متعلق اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ یہاں ایک جو غلطی تھی اکثرہم میں سا کی جو ادا ہے، صحیح، اس پر مزید جو ہے توجہ کر لیں۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ انہیں 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ تو جو رولز سیکنڈ راؤنڈ کے تھے وہی رولز راؤنڈ نمبر 4 کے بھی ہیں، وہی اسی انداز سے پڑھنا ہے، ویسے ہی بزر پریس کرنا ہے، وہی رولز ہیں جو سیکنڈ راؤنڈ کے تھے۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ اعلیٰ کی 6ٹھی آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عباد الطاری نے۔ جی سنقرئک فلا تنسى۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جواب درست ہے، بس ایک چیز اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، نمبر آپ کے مائنس نہیں کیے، آپ نے پڑھا سنقرئک فلا تنسى، یہ غنہ جو ہے باریک رکھنا تھا آپ کو، کیونکہ غنہ کے بعد پر حرف جب آتا ہے نا تب اس کو اہل عرب پر کرتے ہیں غنہ کو، لیکن یہاں پر غنہ کے بعد جو سبب آ رہا ہے سین کا اخفا کا، تو وہاں پر آپ نے غنے کو باریک رکھنا ہے۔ اس کو ایسے پڑھتے ہیں سنقرئک فلا تنسى فلا تنسى، یہ غلط تھا، تانی ہے تنسا، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ امید ہے جس غلطی کی طرف توجہ دلائی انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کر لیں گے۔ میں بھی انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، سورہ فجر کی 13ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے صوبان الطاری نے۔ جی فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ سبحان الطاری نے آیت کی تلاوت کی۔ اب اس میں جو با مشدد ہے فصبہ میں ربو کا، یہاں پر کچھ کمی بیشی رہی ہے کہ مشدد کلکلہ صحیح سے ادا نہیں کیا، یوں چھوڑ جانا فصبہ فصبہ،
फसब, और इसी तरीके से रब्बु का अदा पर मज़ीद जो है तवज्जो करें। इन्हें 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। इस सोबान अत्तारी ने जब इस आयत मजीदा को तिलावत किया, फ़सब्बा अलैहिम, आइन जो था उसको हलक से अदा नहीं किया कामिल तौर पर, और मज़ीद जैसे आगे बढ़े हैं, जिस तरह कारी साहब ने भी इस्लाह फरमाई इनकी बामुशद्दत की, कबल इससे एक हर्फ रा आ रहा है जो कि रा मफ्तूहा है, यानी रा पर ज़बर है, तो उसको हमने पुर पढ़ना होता है। उसको आपने पढ़ा अलैहिम रब्बुका, ये रब्बुका नहीं रब्बुका होगा। मज़ीद फिर आगे चलते हैं, सौता कलीमा है, इसमें तो जो है हरफ इस्तिअला में से है, इसको आपने सौता पढ़ दिया ऐसा लगा मुझे ना। तो ये चंद अगलात मैंने नोट की थी, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका। नंबर आपको दिए जाते हैं 10 में से 7 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 3, सूरह बलद की तीसरी आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है सोबान अत्तारी ने। जी, ववालिदिन वमा वलद। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। जी, जवाब दुरुस्त है और नंबर भी आपके माइनस मैंने नहीं किए, बस इस्लाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। जब वाऊ को अदा करेंगे तो वाऊ जो है हरफ शफविया में से आता है, ठीक है, दोनों होंठों की गोलाई से अदा होता है। आपने इसको यूँ अदा किया, ववालिदिन वमा वलद। अब इस आयत मजीदा में 4 मकाम पर वाऊ आया, तो आप इधर तवज्जो फरमाएंगे, होंठों की तरफ आप देखें तो आपने इसको यूँ पढ़ा ववालिदिन वमा वलद, जबकि ये इस तरह होगा ववालिदिन वमा वलद, ववालिदिन वमा वलद, ठीक है। नंबर आपके माइनस नहीं कर रहा, इस पर आप मज़ीद अपनी इस्लाह करें, मज़ीद बेहतर होगी आपकी तिलावत। नंबर आपको दिए जाते हैं 10 में से 10। सुभान जी कारी साहब। जी, कारी साहब ने अच्छी तवज्जो दिलाई है, यही गलती मैंने नोट की थी, हर्फ वाव की अदा में दोनों होंठों का गोल होना। इन्हें 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। सवाल नंबर 4 और हमारे लास्ट राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सूरह तारिक की 13वीं आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है मुजाब अत्तारी ने। जी, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी तस्लीम भाई। मुजाब अत्तारी ने आयत की तिलावत की, शॉर्ट आयत थी और अभी चंद लम्हात पहले ही अर्ज़ किया था कि हरूफ की अदा मुकम्मल तौर पर वक्फ में होनी चाहिए जब आप उसको साकिन करें, जैसे कि फ़स्ल, लाम नहीं बढ़ा गया, फ़स्ल, लाम की अदा जो है वो यहाँ पर जो है वो हज़फ हो गई थी इनसे। इन्हें 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। जी, मुजाब अहमद अत्तारी ने जो आयत तिलावत फरमाई है, कारी साहब ने बहुत सहल अंदाज़ पर इनकी इस्लाह की है, तरबियत कर दी है। मैं कारी साहब की बात से सहमत हूँ और जो नंबर कारी साहब ने दिए मैं भी वही नंबर दूंगा। 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 5 और हमारे लास्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन, सूरह नबा की 14वीं आयत सुनाइए। जी, सबसे पहले बजर प्रेस किया है इबाद अत्तारी ने। जी, वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। जी, बात अहमद अत्तारी आपने आयत मजीदा तिलावत फरमाई है, वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति। ये मुअस्सिरा जो है इसमें एक हर्फ आ रहा है साद, और साद जो है वो कसरा की हालत में, ठीक है। हर्फ इस्तिअला को कसरा की हालत में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप इस हर्फ को, जैसे मुस्तालिया के हरूफ जब ज़ेर की हालत में हों, उनको पुर करके आप बिना होठों को हिलाए जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मशक करेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी अदायगी में बेहतरी आ सकती है। और वक्फ़ जब आपने किया मा अन सज्जाजा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने वक्फ़ में हा पढ़ दिया हो। मैं आपको पढ़ के अर्ज़ करता हूँ, मुझे ऐसा लगा आपने यूँ पढ़ा, वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, जा ऐसा लगा मुझे।
مجھے ایسا فیل ہوا. تو اس کو یوں پڑھیں گے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. جا یہ درست انداز ہے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں, 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. جن اغلاط کی نشاندہی قاری صاحب نے کی, اس میں جو سب سے زیادہ اہم جو غلطی تھی, اس کے لیے کنسنٹریشن زیادہ چاہیے, کامل توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی توجہ رکھے کہ بھائی کیا ادا ہو رہا ہے, اس کو پکڑنا اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا. یہ ایک بہت اچھا جو ہے پڑھانے والے کا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہاں پر جو سجاجن جو تھا, اس میں جو غلطی تھی ہا کی آواز کی, اس کو انہوں نے چیک آؤٹ کیا اور اس پر جو ہے اصلاح کے مدنی پھول بھی دیے. باقی اوورال جو ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں بچوں نے بڑی اچھی کوششیں کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مجاب احمد اتاری, ماشاءاللہ سبحان اللہ, جنہوں نے 330 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عباد اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 318 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں صوبان اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 312 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 290 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آئے, سیکنڈ آئے ہیں, تھرڈ آئے ہیں, فورتھ آئے ہیں, مایوس نہیں ہونا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, بلکہ جو غلطیاں یہاں پر بتائی گئی ہیں, آپ کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے اور گھر جا کر پریکٹس کرنی ہے اور اپنی غلطیوں کو درست کر کے صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا ہے. جب ان غلطیوں کو درست کر لیں گے, اور یہ بھی ذہن رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملے گا تو فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھتے رہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے, قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے, قرآن و سنت پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.